اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و محترم سامعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سال گزشتہ کی طرح اس بار بھی قرآن کریم کی تفسیر کے درس کا آغاز ہو چکا ہے کل سے، اور آج درس کا دوسرا روز ہے۔ قرآن کے بالکل شروع سے ہم اس دورے کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اختصار کے ساتھ بیان کی تھی۔ آئیے آج اس سے آگے کا بیان رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کا پہلا سورہ کہ جسے سورۃ الحمد یا سورۃ الفاتحہ یا دیگر ناموں سے بھی اس سورے کو جانا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب اس وجہ سے اس سورے کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورے کے ذریعے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ الحمد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورے کی شروعات جو ہے الحمد سے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ارشاد خداوندی ہے اس سورے کی دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہیں۔ تمام تعریفیں، تمام حمد صرف و صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق حمد و ستائش نہیں ہے۔ اگر کسی کی ستائش، اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ ہی کی طرف اس کی حمد اور اس کی ستائش لوٹ کر جاتی ہے۔ حمد کے مقابل میں ایک لفظ آتا ہے، لفظ مدح۔ مدح کا مطلب بھی اردو میں حمد اور مدح تقریباً ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں حمد اور مدح میں دونوں میں فرق ہے۔ مدح اس کام کو کہا جاتا ہے، اس جو ہے تعریف کو کہا جاتا ہے، ان صفات سے مخصوص ہے حمد کہ جو صفات انسان کے پاس غیر اختیاری طور پر ہوں۔ مدح وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی اچھائی بیان کی جائے مدح کے اعتبار سے، اگر کسی کی تعریف کی جائے مدح کے عنوان سے، تو وہ یہ تعریف وہاں صادق آتی ہے، وہاں جاری ہوتی ہے کہ جہاں پر جس چیز کی ہم اس شخص سے متعلق، جس صفت کی اس کی تعریف کر رہے ہیں، جس خوبی کی اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، وہ تمام صفات اور خوبیاں اس کی غیر اختیاری ہیں، یعنی اس نے حاصل نہیں کی بلکہ اس کو عطا کی گئی ہیں، دی گئی ہیں، تو وہاں پر کیا ہے، لفظ مدح استعمال ہوتا ہے۔ میں بات کو مثال سے واضح کر دوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان خوبصورت ہے تو اگر اس کی خوبصورتی کی صفت کے اعتبار سے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوبصورتی اس کی غیر اختیاری ہے، یعنی اس نے خود حاصل نہیں کی خوبصورتی بلکہ جبری طور پر، غیر اختیاری طور پر اس کو عطا کی گئی ہے، اس کو دی گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کیا نام ہے، کائنات کے نظام میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں تو اس میں خود کائنات کا کوئی کمال نہیں ہے، جس طرح سے اس شخص کی خوبصورتی میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کوئی ہنر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسے حاصل نہیں کیا بلکہ اسے غیر اختیاری طور پر، جبری طور پر اس کو دی گئی ہے۔ اسی طرح سے کائنات میں
جو خوبصورتی پائی جاتی ہے، طبیعت میں جو جمال پایا جاتا ہے، طبیعت میں جو حیرت انگیز نظام پایا جاتا ہے، اور اس نظام میں جو خوبصورتی پائی جاتی ہے، یہ خوبصورتی نظام کی اور کائنات کے اندر جو جمال پایا جاتا ہے، یہ غیر اختیاری ہے کائنات کا۔ کائنات نے اسے حاصل نہیں کیا۔ سورج کی خوبصورتی، چاند کی خوبصورتی، طرح طرح کے اشجار، ان سب کے اندر جو جمال اور نظام پایا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ لفظ مدح کا استعمال ہوگا، حمد استعمال نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں کسی پھول کی خوبصورتی بیان کرنی ہے، اس کی خوشبو کی خوبی بیان کرنی ہے، اس کی خوبی بیان کرنی ہے، اس کے اندر کوئی خاصیت پائی جاتی ہے، اگر اس خاصیت کو بیان کرنا ہے تو وہ خاصیت، وہ خوبی، وہ جمال ان چیزوں کا غیر اختیاری ہے، خود حاصل نہیں کیا گیا، لفظ مدح استعمال ہوگا۔ لیکن اب آتے ہیں آیت کی طرف، کیا ہے؟ الحمد۔ تو حمد وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ تمام صفات اختیاری طور پر اس کے پاس پائی جائیں، یعنی اس کے اندر وہ صفات کسی کی دی ہوئی نہ ہوں، بلکہ وہ صفات اس کی عین ذات ہوں۔ یعنی کائنات کے اندر جو صفات اور جمال پایا جاتا ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، بلکہ عطا کیا ہوا ہے۔ لیکن خداوند عالم کے مقابل میں جو لفظ حمد استعمال کیا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ذات سے مخصوص ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر جو جمال پایا جاتا ہے، اللہ کے اندر جو خیر پایا جاتا ہے، یعنی تمام صفات جمالیہ و کمالیہ جو اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ عین ذات ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں۔ اس لیے لفظ حمد جو ہے وہ صرف و صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، کیونکہ اللہ کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں، بلکہ عین ذات ہیں، بلکہ خدا خالق جمال ہے، محض جمال ہے، محض خیر ہے اور سرچشمہ خیر ہے، اس سے خیر جاری ہوتا ہے، اس سے جمال کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، بلکہ اس کو کسی نے جمال نہیں دیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سمٹ کر اللہ کی ذات میں آ جاتی ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ مستجمعون لجمیع صفات الجمالیہ۔ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس میں تمام صفات جمالیہ اور کمالیہ پائے جائیں۔ تو حمد ہے اللہ کی، کس اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ رب العالمین، وہ اللہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ ربوبیت یعنی پوری کائنات کی تربیت کرنا، پوری کائنات کو پروان چڑھانا، کائنات کو رشد و نمو عطا کرنا، یہ صرف و صرف اللہ ہی سے مخصوص ہے۔ نہ کوئی ایسا اللہ کے علاوہ پایا جاتا ہے جو تمام مخلوق کو اس کی روزی اس کے حساب سے عطا کر سکے، اس کی گرسنگی اور اس کی بھوک کے اعتبار سے عطا کر سکے۔ رب حقیقی اسے کہا جاتا ہے کہ جو ہر مخلوق کی تمام تر صلاحیتوں اور قابلیتوں کو جانتا ہو اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے عطا کرے، قابلیت کو دیکھتے ہوئے عطا کرے، صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انسان کی حیثیت کے اعتبار سے اسے وہی عطا کر سکتا ہے کہ جو انسان اور تمام دیگر مخلوقات کی تمام تر صلاحیتوں سے واقف ہو، اور تمام تر صلاحیتوں سے وہی واقف ہو سکتا ہے کہ جو اس چیز کا خالق ہو، جس نے اس چیز کو بنایا ہو۔ اس طرح سے ایک ماشین، ایک موٹر سائیکل یا کار کی تمام تر خوبیاں وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اسے بنایا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں ہر مخلوق کی صلاحیت کے اعتبار سے اسے وہی عطا کر سکتا ہے کہ جو اس مخلوق کا خالق ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خداوند عالم رب العزت ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات سے مخصوص ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین میں کیا ہے؟ نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، تمام مخلوق عالمین میں آتی ہے، عالمین میں آتی ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ ربوبیت میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ربوبیت کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک ربوبیت جو ہے وہ جباریت میں آتی ہے، ابھی میں عرض کروں گا، اور دوسری قسم جو ہے ربوبیت کی وہ رحیمیت میں آتی ہے۔
ابھی آگے ذکر ہے نا کہ الرحمن الرحیم، تیسری آیت میں ابھی آپ سنیں گے اسے، کہ کون عالمین کا رب؟ وہ کہ جو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اس لیے ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت جباری اور ربوبیت رحیمی۔ ربوبیت جباری، جبار کہتے ہیں جبر یعنی غیر اختیاری، یعنی زور زبردستی غیر اختیاری، اور رحیمیت کہتے ہیں رحمت کے ساتھ، اس میں جبر نہیں پایا جاتا بلکہ کیا اس میں اختیار پایا جائے گا۔ تو تمام کائنات کا نظام جو ہے انسان کے علاوہ جو کائنات میں یہ نظام پایا جاتا ہے، یہ کہکشاں ہیں، یہ حیوانات کی زندگی دیکھ لیجئے، یہ نباتات کی زندگی اس طرح سے، یا جمادات کا موجود ہونا، یہ سب جو ہیں ربوبیت جباری میں داخل ہیں۔ رب یعنی پروان چڑھانے والا، پالنے والا، تو ربوبیت جباری کائنات کے نظام میں پائی جاتی ہے، ربوبیت جباری حیوانات اشجار میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جباریت کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے اپنے رب ہونے کے اعتبار سے ان کو جو امور عطا کیے ہیں، ان کو جو راہ دکھائی ہے، ان کو جو ہدایت کی ہے، ان کو جو امور سونپے گئے ہیں، ان کے جو کام معین کیے گئے ہیں، ان کو جن کاموں کا، جن امور کا حکم دیا گیا ہے، وہ اپنے امور سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹ سکتے، بال برابر بھی نہیں ہٹ سکتے، اور اگر کسی نے بال برابر بھی ہٹنے کی کوشش کی، ذرہ برابر بھی ہٹا، تو وہ وہیں جل کر خاک ہو جائے گا، یعنی وہاں پر توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ربوبیت جباری میں توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے اللہ کے امر کی مخالفت کی، اللہ کی اطاعت کی مخالفت کی، فوراً وہیں جل کر خاک ہو جائے گا۔ اگر سورج نے اپنے وقت سے ایک سیکنڈ بھی مخالفت کی اللہ کے امر کی، تو سورج وہیں ختم ہو جائے گا۔ چاند نے ایسا کیا، چاند وہیں ختم ہو جائیں گے۔ اشجار نے ایسا کیا، اشجار وہیں ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح سے کائنات کے نظام میں، اشجار میں اور حیوانات میں ربوبیت جباری پائی جاتی ہے، یہاں پر توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن انسان کی منزل میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، جب انسانیت میں داخل ہوتے ہیں، جب انسان کی بات سامنے آتی ہے، تو وہاں پر ربوبیت رحیمی شامل ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کرے تو وہ وہیں جل کر خاک ہو جائے۔ اگر کسی انسان نے صبح کی نماز قضا کی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سو کے اٹھی ہی نہ مرا ہوا پایا جائے، ایک سانس آئے اور دوسری سانس لوٹ کر نہ آئے۔ اگر کسی نے کسی کے حق میں ظلم کیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ وہیں پر جل کر خاک ہو جائے۔ اگر کسی نے کسی کو مارا ناحق تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ وہیں شل ہو جائے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ ربوبیت رحیمی میں شامل ہے۔ یہاں پر اللہ نے انسان کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کا رب کہ جس سے تمام تعریف مخصوص ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، وہ انسان کو کتنی عظمت دے رہا ہے، انسان کو کتنی عزت عطا کر رہا ہے، انسان کی کتنی تکریم کر رہا ہے کہ تمام مخلوقات کو الگ رکھا، انسان کو الگ رکھا، انسان کا حصہ جدا رکھا، تمام مخلوقات کا حصہ جدا رکھا، انسان کی غلطی خطا میں توبہ کی گنجائش رکھی، لیکن دیگر مخلوقات میں توبہ کی گنجائش نہیں، دیگر نظام کائنات میں، کہکشاں میں، گلیکسی میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی فرشتہ ذرہ برابر بھی اللہ کی اطاعت سے نافرمانی کرے تو وہیں اس کے بالوں پر جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے انسان کے لیے خاص اہتمام کیا، توبہ کی گنجائش رکھی کہ انسان اپنے اختیار سے اعمال کو انجام دے، اور اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو انسان تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے جو اتنا رحمان و رحیم ہے، ہم اس کی مخالفت نہ کریں بلکہ اس کے اوامر کو انجام دیں۔ آج کا درس یہیں رہے گا، انشاءاللہ کل کے درس کا یہیں سے آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔